کہ آپ کے بھی خواب میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ سبحان اللہ، جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، یعنی آخری کی جو 2 لائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے اپنے درد کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں درد دکھتا ہے، اس میں حضرت خدیجہ کے لیے پیار دکھتا ہے رضی اللہ عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی دکھتی ہے کہ کیسے وہ رسپانسبل انسان تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا حضرت سکر بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، اور یہ دونوں نے اسلام کو ارلی سٹیج میں قبول کیے تھے۔ مکہ کے پروسیکیوشن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابسینیا ہجرت کرنے کے لیے بھیجے، جو آج کا یوتوپیا ہے۔ تو ان دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھے ایک خواب آیا، اور اس خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں سوئی ہوں، اور میرے نیک کے لیول سے یعنی زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائز ہو رہے اور اپنے گھٹنوں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ میری الفاظ کی اس کمی پیشی کو معاف کرے۔ تو حضرت سودا ڈر کر اٹھ جاتی ہے اور حضرت سکر کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور حضرت سکر کو اچھا علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانے کا۔ تو حضرت سکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس خواب کا 2 ہی مطلب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات، یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ میرے نکاح میں ہو، یا تو ہم دونوں الگ ہونے والے ہیں یا میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو کچھ عرصے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ اس خواب کو بھول جاتی ہے، یعنی وقت بیت جاتا ہے، حضرت سکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اب حضرت سودا رضی اللہ عنہ ابسینیا میں اکیلی اپنے ایک بچے کے ساتھ، تو ان کی جو ڈیلی لائف ہے وہ مشکل ہوتے جا رہی تھی، یعنی خرچ اٹھانا، کیونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ واپس مکہ آ جاتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس۔ تو ابھی آپ اس پرٹیکولر سین کو امیجن کیجئے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جن کی عمر تقریباً 50 سال تھی، وہ ایک اپنے بچے کے ساتھ ہے، ودوا ہے، اور مکہ میں وہ شادی کے لیے کنسیڈریبل نہیں تھی، یعنی کوئی ان سے شادی نہیں کرنا چاہیں گا۔ اور یہ جو سال تھا عام الحزن کا سال تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ابو طالب بھی نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ تو حضرت خولا رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجہ کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی اور ان کی ریلیٹیو بھی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے انی اراک قد دخلت کا خلت نفقتی خدیجہ۔ تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میں کیوں ایسا دیکھتی ہوں کہ خدیجہ کے جانے کے بعد اس کی جدائی نے آپ کو بہت غمگین کر دیا ہے، آپ یعنی اس طرح نہیں ہو جیسے آپ پہلے رہتے تھے، آپ بہت غمگین ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف 2 الفاظ کہتے ہیں، اور اس 2 الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تکلیف دیکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیوں غمگین نہ ہوں، العیال، وہ میری فیملی تھی، یعنی وہ میری ایک ہی تھی، وہ ربۃ البیت، اور وہ میرے گھر کو سنبھالنے والی ایک ہی عورت تھی جس سے میں نے پیار کیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خولا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے ایک پرپوزل لائی ہوں۔ ویسے 2 پرپوزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہ ابھی وہ اپنی عدت کو پوری کیے، اور میں چاہتی ہوں آپ ان سے نکاح کرو۔ اور حضرت سودا سے نکاح کرنے کا ریزن بس یہ تھا کہ وہ ہر حال میں خوش رہتی تھی، کہ وہ جس گھر میں بھی جائے وہ خوشحالی لے کے آتی تھی، ہمیشہ خوش رہنا، ہمیشہ ہنسی کی بات کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری امت المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی شادی کچھ اس طرح ہوتی ہے۔